السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور دینی بہنوں، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے سونے کا طریقہ کیا ہے، سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے ان کے بارے میں بتا دوں، اور آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیت پڑھنے کے بارے میں کیا حدیث میں منقول ہے۔ میں بتا دوں کہ سوتے وقت ہمارے بہت سارے معمولات ہوتے ہیں۔ ہم ذکر و تسبیحات وغیرہ جو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوستوں کا آیت الکرسی پڑھنے کا بھی معمول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیت پڑھنے کا بھی معمول ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص کتنا بیوقوف ہوگا جو شخص سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیت نہ پڑھتا ہو۔ اور اسی طریقے سے آیت الکرسی اور چاروں قل وغیرہ اور الحمد شریف پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے۔ کل ملا کر یہ قرآن کریم کی آیات اور تسبیحات پڑھ کر سونا چاہیے۔ پتہ نہیں سونے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا یا نہیں، کہ اسی حالت میں فرشتے آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اسی لیے سوتے وقت ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور تسبیحات وغیرہ جو احادیث سے منقول ہے، جو احادیث میں وارد ہے، اس کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ نہیں کہ آج کل بہت سارے دوست اور بہت سارے ہماری ماں بہنیں یہ موبائل چلا چلا کر سوتی ہے، موبائل میں ایسی فحاشی چیزیں اور ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہے، اور اس طریقے کا آج کل جو ویڈیو جو کلپ آتی ہے، اور اسی طریقے سے ٹک ٹاک وغیرہ جس میں فحاشی ویڈیو ہوتی ہے، یا فلم وغیرہ دیکھتے دیکھتے اس کی نیند ان پر غالب ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے، یا وہ کوئی لڑکا ہو تو سو جاتا ہے۔ اور اسی حالت میں خدا نہ کرے اگر اسی حالت میں روح قبض کرنے والے فرشتے آ کر ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے سوتے وقت ہمیں ذکر و اذکار کر کے سونا چاہیے۔ تو ذکر و اذکار میں بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری ذکریں ہیں، بہت سارے احادیث میں ذکر منقول ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، اس کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ کیا طریقہ بتایا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر و اذکار کرتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو آیت الکرسی کی تلاوت کرتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تینوں قل، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھتے۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کرتے اور بستر پر بیٹھ جاتے، اور اس وقت آپ یہ تینوں پڑھتے۔ اور بھی بہت ساری ذکریں ہیں جس کو پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، پھر پورے جسم پر پھیر لیتے، اس کے بعد آپ سو جاتے۔ تو یہ افضل طریقہ ہے اور سنت بھی یہی ہے، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، تو ہمیں بستر پر لیٹے لیٹے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن سستی وغیرہ جب کاہلی آتی ہے، ہم بستر پر لیٹے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم جب بستر پر لیٹے ہوں اور بلینکٹ یعنی کمبل کے اندر ہو تو اپنا چہرہ کو باہر نکال لے، اور جو بھی اذکار ہے اس کو پڑھ کر آپ اس طریقے سے پڑھ کر آپ سو سکتے ہیں، اور پوری رات آپ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ غافلوں میں نہیں لکھے جائیں گے، بلکہ آپ عبادت گزاروں میں آپ کی پوری رات گزرے گی۔ اسی لیے ہمیں سوتے وقت ذکر و اذکار کر کے سونا چاہیے، نہ کہ موبائل وغیرہ چلا کر، نہ کہ فلمیں دیکھ کر، نہ کہ ایسی چیزیں دیکھے جو اسلام کے اندر دیکھنا جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر آیت الکرسی پڑھ کر لوگ کیا کرتے، تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ تالیاں بجانا بالکل بھی درست نہیں ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کیا کہ ہم جہاں تک ہماری تالی کی آواز جائے گی وہاں تک کہ شیطان وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، جو اذکار کر کے دکھایا ہے، ہمیں ان چیزوں کا
ذکر کرنا چاہیے، وہ اذکار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سوتے وقت چاروں قل، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیت پڑھ کر، اور دعائے جو سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، یہ پڑھ کر سونے کی توفیق عطا فرمائے۔